بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ناظرین گرامی، گزشتہ گفتگو میں ہم نے حضرت موسیٰ کی زندگی کے کچھ مراحل کا ذکر کیا اور اس کی جانب اشارہ کیا۔ قرآن کریم کی روشنی میں حضرت موسیٰ کی زندگی کے 10-11 مرحلے ہیں کہ جن کو مختلف سوروں میں بیان کیا گیا ہے۔ کل ہم اس مرحلے تک آن پہنچے تھے کہ حضرت موسیٰ کو یہ حکم ہوا کہ راتوں رات قوم بنی اسرائیل کو، اس ستم دیدہ قوم کو، اس مستضعف قوم کو فلسطین کی جانب لے جایا جائے اور دریا کے راستے سے لے جایا جائے۔ اور پھر وہ واقعہ، وہ معروف واقعہ کہ حضرت موسیٰ جب دریا کے کنارے پہنچتے ہیں، ایک طرف سے پشت پہ دریا ہے، سامنے سے حضرت موسیٰ کے سامنے فرعون اور فرعونیوں کا لشکر ہے جو حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کے درپے ہے اور چلا آ رہا ہے۔ اور یہاں پر وہ تاریخی موڑ آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ اپنا عصا اس پانی پر دے مارو تو پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، راستہ بن جائے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح سے نجات ملی۔ یہ ایک مرحلہ ہے۔ اس سے اگلا مرحلہ یعنی 7واں مرحلہ کہ جب فرعون اور فرعونیوں کو دریا میں غرق کر دیا گیا اور حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات مل گئی، تو اب ایک مشکل کہ جس کا سامنا قوم حضرت موسیٰ یا قوم بنی اسرائیل کو ہوا، وہ یہ کہ وہ ایک ایسے بیابان میں ہیں کہ جہاں نہ پانی کا کوئی سامان ہے اور نہ کھانے کا کوئی سامان ہے۔ تو کھانے کے لیے پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کو من و سلویٰ نازل کیا، اور پانی کے لیے یہ سامان فراہم کیا کہ حضرت موسیٰ کو حکم ملا کہ وہ پتھر پہ اپنا عصا ماریں اور وہاں سے 12 چشمے، جو قوم بنی اسرائیل کے 12 گروہ تھے، اسباط جن کو کہا جاتا تھا، یہ 12 چشمے ان ہر گروہ کے لیے ایک ایک چشمہ اس کا انتظام کیا گیا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ہے، اس مرحلے کے مطابق حضرت موسیٰ کو خداوند متعال نے توریت دینے کا وعدہ کیا، اور اس کا انتظام کچھ اس طرح سے کیا کہ حضرت موسیٰ کو سب سے پہلے حکم ملا کہ آپ کوہ طور پہ آئیے اور وہاں 30 راتیں گزاریں، اور بعد میں ان 30 راتوں میں 10 اور راتوں کا اضافہ ہوا اور 40 راتیں پروردگار عالم کی عبادت میں گزارنے کا حکم ملا، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی جائے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 برگزیدہ آدمیوں کو چنا اور وہ کوہ طور پہ لے گئے، جس کو کہتے ہیں میقات رب، یعنی وعدہ گاہ، جہاں پہ وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں تورات عطا کریں گے۔ اور اس کے بعد خداوند متعال نے یہاں ان کو بلایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ جو اشخاص تھے، انہوں نے خداوند متعال سے حضرت موسیٰ کے ساتھ بات کرنے کو، کلام کرنے کو سنا، اسی لیے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ تو جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رب کی تکلیم کو اور بات چیت کو سنا اور گفتگو کو سنا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے خدا پر جب تک ایمان نہیں لائیں گے مکمل طریقے سے، جب تک ہمیں خدا سامنے نہ دکھ جائے۔ خدا کو دیکھنے کا دعویٰ کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ جاہل قوم ہو، اور اس کے بعد ان پر ایک بجلی کا عذاب آیا، صاعقہ آئی، اور وہ سب کے سب موت کے منہ میں چلے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
رب سے یہ تقاضا کیا، یہ دعا کی کہ ان کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ واقعہ ہوا، حضرت کو توریت عطا کی گئی، اور توریت عطا کرنے کے بعد پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کو خبر دی کہ آپ اپنی قوم میں آپ اپنی قوم کو جو چھوڑ کے آئے تھے، تو آپ کے پیچھے آپ کی قوم گوسالہ پرستی کے مرض میں مبتلا ہو گئی ہے، یعنی وہ ایک گائے نما حیوان کو پوجنے لگی ہے، جو گائے وہی بنی اسرائیل کے زیور سے سامری نامی جادوگر نے یا سامری نامی آدمی نے اس کو گائے کو بنایا اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی کہ اس کی عبادت کیجیے، اور قوم حضرت موسیٰ، قوم بنی اسرائیل گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ رب نے یہیں میقات میں یعنی کوہ طور پہ حضرت موسیٰ کو یہ خبر دے دی کہ تمہاری قوم فتنے میں مبتلا ہو گئی ہے، جاؤ اور اپنی قوم کو اصلاح کرو، ان کی سدھارو۔ اتنے میں یہ مرحلہ بھی بہت اہم مرحلہ ہے، یعنی کسی نبی کے جانے کے بعد اس کی قوم میں ایک انحراف آنا، ایک کجی آنا، یہ ایک انتہائی اہم مرحلہ ہے جو ہمارے امت محمدیہ میں بھی قابل غور ہے۔ نواں مرحلہ حضرت موسیٰ کے کوہ طور سے پلٹنے کا مرحلہ ہے، کہ جس میں وہ توریت لے کے آتے ہیں، اور فلما فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، حالت غضبناک حالت میں حضرت موسیٰ واپس آتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ہارون کو پکڑتے ہیں کہ یہ آپ کی موجودگی میں آپ کو خلیفہ بنا کر گیا تھا، میں آپ کو اپنا جانشین بنا کر گیا تھا توریت لینے کے لیے، یہ ہماری قوم میں انحراف آپ کی موجودگی میں کیسے آیا؟ حضرت ہارون فرماتے ہیں کہ اس میں میرا قصور نہیں ہے بھائی، ان القوم استضعفونی، قوم نے مجھے مجبور کر ڈالا، میرے ہمراہ کم لوگ میرے ساتھ رہ گئے اور قوم نے مجھے مجبور کر ڈالا، اور وقادو یقتلونی، اور قریب تھا کہ یہ لوگ اگر میں اور آگے بڑھتا تو یہ لوگ مجھے قتل کر ڈالتے، لہٰذا میں نے مناسب یہ سمجھا کہ آپ واپس آ جائیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ نے سامری کو بھگا دیا اور اس گوسالے کو جلا ڈالا اور اس کی راکھ کو دریا برد کر دیا، اور قوم کو یہ حکم دیا گیا کہ تم اس جرم کی جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ تم لوگ توبہ کرو، اور توبہ یہ اس طرح ہے کہ قوم بنی اسرائیل میں کہ ایک دوسرے کو قتل کر دو، ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو، جبھی تمہیں طہارت اور توبہ تمہاری قبول ہوگی۔ اور پھر یہ سلسلہ شروع ہی ہوا تھا کہ خداوند متعال نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اور پھر اس طرح سے دوبارہ سے یہ اپنی اس پہ پلٹ آئے۔ اگلا مرحلہ جو 10واں مرحلہ ہے کہ پھر اس کے بعد قوم اب من و سلوہ کھاتے کھاتے تھک گئی تھی، وہ خداوند متعال نے جو ان کو رزق کریم عطا کیا تھا آسمان سے، وہ کھاتے کھاتے تھک گئی۔ اب اس نے تقاضا کیا کہ لن نصبر علی طعام واحد ادع لنا ربک کہ یخرج لنا من الارض ان یخرج لهم مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وعدسها وفومها وبصلها، کہ ہمیں زمین سے جو غلے اگتے ہیں، جو زمین سے چیزیں اگتی ہیں، اب ہمیں وہ کھانے کا ہمارا دل چاہ رہا ہے، وہ ہمیں کہا اپنے رب سے مانگیے۔ تو حضرت موسیٰ کو یہ حکم ملا کہ اپنی قوم کو آپ لے جائیے، اپنی قوم کو ارض مقدسہ یعنی فلسطین لے جائیے، کہ جہاں پہ قبلہ اول ہے وہاں پر لے جائیں، قوم کا اصلی ٹھکانہ بنی اسرائیل کا وہیں پر ہے۔ یہ قوم بنی اسرائیل کی اس ارض فلسطین میں جانے کو تیار نہ ہوئی تو خداوند متعال نے ان کی سزا یہ رکھی کہ 40 سال تک اسی طرح یہ وہاں کے بیابانوں میں سرگرداں حیران و پریشان گھومتے رہے۔ اور تاریخ کے قرائن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو 40 سال سرگردانی کے سال تھے،
جس کو عربی میں تیہ کہا جاتا ہے، سرگردانی کے سال تھے، اسی دوران حضرت موسیٰ کا انتقال ہو جاتا ہے اور حضرت موسیٰ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور یوشع ابن نون ان کی جگہ پہ آ جاتے ہیں، ان کے وہ بن کے۔ حضرت موسیٰ کی زندگی کا یہ تمام مراحل تھے۔ ایک مرحلہ حضرت موسیٰ کی زندگی کا وہ ہے کہ جب وہ حضرت خضر سے ملاقات کرتے ہیں، وہ رہ گیا، کیونکہ ہمیں یہ نہیں معلوم، تاریخ اور قرائن اور شواہد سے صحیح طرح سے یہ اطمینان نہیں ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا، لہٰذا ہم اس کو آخر میں بیان کر رہے ہیں کہ بہرحال ان کی زندگی میں ایک واقعہ یہ پیش آیا جب رب نے حضرت موسیٰ کو حضرت خضر سے ملوانا تھا، اور اس کا ذکر سورہ کہف قرآن کریم کا 18واں سورہ ہے، اس میں تفصیل کے طور پہ آیا ہے کہ وہ حضرت خضر سے ملے، حضرت خضر نے کیا حیرت انگیز کام کیے، پھر حضرت موسیٰ نے ان کے سوالات اور اعتراضات کیے، پھر حضرت خضر نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینکم، یہ ہماری اور آپ کی جدائی کا ٹائم آ گیا ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت خضر نے اپنے کاموں کی حکمت اور پوشیدہ اسرار بتائے۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ کی زندگی اور حیات مبارکہ کے یہ 10-11 مرحلے ہیں، اور ہر مرحلے کے بارے میں 10 آیات ہمارے پاس موجود ہیں۔ مثلا ہم سورہ بقرہ میں زیادہ تر وہ مراحل ہیں کہ جب قوم دریا کو کراس کر کے اس طرف ہو گئی تھی، اس کے بعد کے واقعات، حضرت موسیٰ کی حکومت جب قائم ہو گئی ایک طرح سے، مثلا سورہ اعراف میں کچھ، سورہ شعراء میں کچھ، سورہ طٰہٰ میں کچھ۔ تو یہ خلاصہ یہ کہ پیدائش سے لے کے فرعون کے گھر تک کا سفر، فرعون کے گھر میں جوانی تک پلنے بڑھنے کا سفر، پھر اس کے بعد مدین تک کا سفر حضرت شعیب، اس کے بعد دوبارہ اپنے علاقے تک کا سفر، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار کا سامنا، اس کے بعد اپنی قوم کو راتوں رات واپس فلسطین کی جانب لے جانا، اور دریا کو کراس کرنے کے بعد حضرت موسیٰ کا اپنی قوم کے ساتھ اپنی ان کی جو مشکلات تھیں وہ اس کا بیان، اور اس طرح سے بالآخر قوم کو یہ حکم ملنا کہ وادی مقدس ارض مقدسہ جائیے، اور قوم کا انکار، اور وہیں پہ حضرت موسیٰ کا انتقال ہو جانا۔ انشاءاللہ یہ ہم نے اجمالی طور پہ جو مرحلے ذکر کیے ہیں، ہم قرآن کریم سے انہی آیات کی روشنی میں جو حضرت موسیٰ کے متعلق آئی ہیں، ایک مرحلے کو ہم تفصیل کے ساتھ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔